بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدی ویزید الذین اہتدوا ہدی الی آخر۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے سب سے پہلے بخاری شریف میں باب باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے وہ باب باندھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا طریقہ اور کیفیت بتائی گئی، اور صاحب وحی کے اوصاف ذکر کیے گئے، کیونکہ پوری شریعت وہ موقوف ہے وحی پر، اور موقوف علیہ مقدم ہی ہوتا ہے، اس لیے باب وحی کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے مقدم فرمایا۔ پھر اس کے بعد کتاب الایمان ذکر کیا۔ کتاب الایمان اس لیے اس کے بعد لے کر آ گئے کیونکہ اول واجبات وہ ایمان ہی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل درست نہیں رہتا۔ ایمان دیگر تمام تر فروع کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل ہے اور موقوف علیہ ہے، لہذا دیگر تمام تر ابواب پر، تمام تر کتابوں پر امام بخاری نے کتاب الایمان کو مقدم فرمایا، کیونکہ وہ تمام کے لیے موقوف علیہ ہے۔ فرمایا کتاب الایمان، ایمان کی کتاب۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں مختلف طریقے کے ایک جنس کے مسائل ذکر کر دیے جائیں، یعنی ایک جنس کی مختلف انواع جس میں ذکر کر دی جائیں، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کتاب الایمان میں ایمان کا معنی بھی بتائیں گے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے، ایمان کیا کیا چیزیں ایمان سے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر امام بخاری اس میں کریں گے، تو اس لیے اس کو کتاب الایمان کہا، کیونکہ ایک جنس کے مختلف مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ اب ہر ایک نوعیت کے مسئلے کے لیے امام بخاری کتاب الایمان میں ہر ایک کا الگ الگ باب مقرر کرتے رہیں گے۔ اب پہلا باب کتاب الایمان میں امام بخاری نے یہ باندھا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے سب سے پہلا باب یہ باندھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، لیکن عنوان باب کے تحت سرکار کے اس فرمان کو ذکر کیا اور آگے فرمایا وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ۔ اسلام قول اور فعل دونوں کا نام ہے۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ایمان کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کا لغوی اور اس کا اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں، پھر ایمان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس تعلق سے ایمان کا لغوی معنی ہے آمنا یؤمن ایمانا باب افعال۔ اس کا معنی ہوتا ہے، لغت میں معنی ہوتا ہے مامون کر دینا، محفوظ کر دینا، اور اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں ضروریات دین کا یقین کر لینا، یعنی کہ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، چاہے وہ اصول سے ہوں یا چاہے وہ فصول سے ہوں، چاہے وہ عقائد سے ہوں، چاہے وہ فروع سے ہوں، تمام کا دل سے مان لینا اور دل سے یقین کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر احکام اور تمام تر منہیات و اوامر کو مان لینا دل سے، یہ ایمان ہے۔ تو دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہوئی کہ ایک ایمان لانے والا نبی پر ایمان جب لے آتا ہے تو وہ اس نبی کو تکذیب سے مامون کر دیتا ہے۔ تو مامون کرنا اور محفوظ کرنے کا معنی لغوی جو ہے وہ معنی اصطلاحی میں ملحوظ ہے۔ یہ تو ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہوا۔ اب ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایمان کی حقیقت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ احناف جمی متکلمین اور بے شمار فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے یقین کر لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اعمال یا اقرار یہ ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ ایمان جمہور متکلمین اور احناف کے نزدیک بسیط ہے، اور وہ نام ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ احناف کے نزدیک اقرار باللسان اور اعمال یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر احکام شریعت جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان یہ شرط ہے، اور اعمال وہ ایمان میں داخل نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ایمان مرکب ہے۔
اس کے برخلاف امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، ان تمام اور دیگر بہت سارے فقہا کے نزدیک ایمان مرکب ہے، یعنی ایمان تصدیق کا بھی نام ہے، ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے، ایسی ایمان اقرار کا بھی نام ہے۔ یعنی ان کے نزدیک ایمان کے اجزاء ہیں، ایک جز تصدیق ہے، ایک جز عمل ہے، عمل صالح، اور ایک جز اقرار بھی ہے۔ تو ان کے نزدیک ایمان چند چیزوں کے مرکب کا نام ہے، تو اس کو یہ کہیں گے کہ ان کے نزدیک ایمان نام ہے مرکب کا۔ تو جمہور متکلمین اور احناف کے نزدیک ایمان بسیط ہے اور ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے۔ چونکہ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان وہ مشرباً شافعی ہیں، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے جو یہ باب باندھا ہے، اس باب سے ان کا زور ہے اس بات پر کہ اعمال وہ ایمان میں داخل ہیں۔ جیسے اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ویسے ہی ایمان بھی ان کے نزدیک گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہی قول ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کا۔ اور احناف کے نزدیک جب اعمال ایمان کا جز ہی نہیں ہے تو اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایمان مقدار اور کمیت کے لحاظ سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کا ایمان ایک درجے کا ہے۔ ہاں، احناف کے نزدیک کمی بیشی کمیت میں نہیں ہوتی، بلکہ احناف کے نزدیک کمی بیشی وہ صرف اور صرف کیفیت میں ہوتی ہے کہ ایمان کسی کا ضعیف ہوتا ہے تو کسی کا قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیفیت کے اعتبار سے احناف کے نزدیک ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، کمیت اور مقدار کے لحاظ سے ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی ایمان اجمالاً لے کر آ جائے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ نبی جو کچھ لے کر آئے ہیں، نبی نے جو بھی حکم دیا ہے، میں اس کو دل اور جان سے مانتا ہوں، تو یہ ایک اجمالی ایمان ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو تمام تر احکام کو تفصیلی طور پر دلائل سے بھی جانتا ہو اور وہ تمام کی تصدیق کرے، تو اس آدمی کا ایمان تفصیلی ہے، لیکن نفس ایمان میں دونوں برابر ہوں گے، اگرچہ کیفیت ایمان دونوں کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہے احناف کا قول۔ اب چونکہ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان پورا زور دیں گے اس بات پر کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور احناف کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، تو اس میں گھٹنے بڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب امام بخاری کی گفتگو اور امام بخاری کے پیش کردہ دلائل، انہوں نے جتنے بھی آیات کریمہ پیش کی ہیں، وہ سب آیات کریمہ اس بنا پر پیش کی ہیں تاکہ اس سے استدلال لائیں اس بات پر کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور ایمان میں اعمال داخل ہیں۔ احناف کے نزدیک چونکہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، تو اس کے بھی دلائل ہم کو سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے، اس پر چند آیات میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اعمال صالحہ کیے،
ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، یہاں پر ایمان کو معطوف علیہ بنایا، وعملوا الصالحات تو اعمال صالحہ کو معطوف بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں ایک نہیں ہوتے۔ دو چیزیں اگر ایک ہوں تو پھر عطف کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان اور ہے اور عمل صالح اور ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے اچھے عمل کیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی جس مرد و زن نے اچھے اعمال کیے وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اب یہاں پر تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تو ہم اس کو ایک اچھی زندگی جلائیں گے، اچھی زندگی جلائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی غور کر لیجئے جو کہ سورہ نحل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس مذکر یا مؤنث نے اچھے عمل کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو یہاں پر وہ ہوا مومن کو شرط قرار دیا گیا، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل صالح بھی وہ معتبر نہیں ہے، لہذا عمل صالح تب معتبر ہوگا جبکہ پہلے ایمان ہو۔ تو اب یہاں پر ایمان کو شرط بنایا گیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرط اپنے مشروط پر مقدم ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان مقدم ہے عمل صالح پر، لہذا ایمان وہ مقدم جب ہو گیا اور عمل صالح جب اس پر مؤخر ہے، تو اب ایسی صورت میں سمجھ میں آ گیا کہ مقدم اور مؤخر دونوں ایک نہیں ہوتے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ایمان وہ عمل صالح دونوں میں دونوں الگ الگ ہیں، ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹا اگر عمل ایمان میں داخل ہوتا تب تو عمل صالح کرنے والا آدمی ہی صرف ایماندار ہوتا، مومن ہوتا، اور جس سے عمل صالح چھوٹ جائے، جو عمل صالح سے دور ہو جائے، ترک کر دے، تب تو اگر ایمان کا جز ہوتا عمل صالح تو ایسا آدمی مومن نہیں رہتا، کیونکہ عمل صالح اس نے ترک کر دیا تو ایمان کا جز فوت ہو گیا، تو پھر وہ مومن نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم سورہ حجرات اٹھائیے، اس میں آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اب اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریے، اللہ پاک نے مومنین دو گروہ جو آپس میں قتال کریں یہ فرمایا، تو اب ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قتال کرنے والے دو گروہ کو بھی اللہ نے مومن فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن سے اگر قتال کر رہا ہے تو یہ مومن سے قتال کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اب جب گناہ کبیرہ ہے تو عمل صالح تو اس سے چھوٹ گیا، ترک ہو گیا، گناہ کبیرہ میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اب جب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوا، عمل صالح نہ رہا، اگر عمل ایمان میں داخل ہوتا، عمل صالح ایمان میں داخل ہوتا تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ حالانکہ قرآن اس کو مومن کہہ رہا ہے، ان دونوں گروہ کو مومن کہہ رہا ہے جو آپس میں قتال کریں، اور قتال آپس میں کرنا مومنوں کا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال
اعمال صالحہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ قرآن فرماتا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں سے دیکھو کہ اس آیت کریمہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو قول سے اپنے آپ کو ایماندار بتاتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے پھر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قول کا نام ایمان نہیں ہے، حالانکہ امام بخاری کا پورا زور ہے اس بات پر کہ ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا۔ ساتھ ہی ساتھ امام بخاری کا زور ہے اس بات پر کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو بیٹا امام شافعی کے نزدیک اعمال چونکہ ایمان میں داخل ہیں اور اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، ہم نے جو دلائل پیش کیے ان سے یہ پتہ چلا کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ مزید میں ایمان تصدیق قلبی کا ہی نام ہے، اس پر مزید اور دلائل میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان کو دلوں کی طرف منسوب فرمایا، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہی ہے۔ جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا۔ اب دلوں میں ایمان لکھ دیا، ایمان کو دلوں کی طرف منسوب فرمایا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان ایک قلبی امر ہے، نہ کہ صرف زبان سے کہہ لینے کا اور نہ ہی صرف عمل کر لینے کا۔ اگر عمل کا نام ہوتا تو ایمان کو اللہ رب العزت قلب کی طرف منسوب نہ فرماتا۔ ایسے ہی عمل آدمی کا بگڑ جائے یا آدمی کا قول بگڑ جائے، مثلا مجبوری کی حالت میں ایک مومن سے کسی نے کہا کہ اگر تو نے کلمہ کفر نہ بولا تو تجھے میں جان سے مار دوں گا۔ اب ایسی صورت میں اس نے اپنی زبان سے مجبوری میں اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر بول دیا، تب بھی قرآن فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس آدمی کو مجبور کیا گیا تو مجبور کرنے کی صورت میں اس نے کلمہ کفر بول دیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ بھی مومن ہے۔ تو دل ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے تو کلمہ کفر بول رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ قول یہ ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے کہ دل اگر مطمئن ہے تو وہ مومن ہے۔ یہ سب باتیں دلیل ہیں اس بات کی، یہ سارے دلائل ہیں اس بات پر کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور ایمان بسیط ہے، ایمان قول و فعل کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے دلائل پیش کر دیے۔ اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی وہ عبارتیں دیکھتے ہیں، جن عبارتوں میں، جن آیات میں امام بخاری نے جن آیات کو اس غرض سے پیش کیا ہے کہ وہ آیات کریمہ یہ بتاتی ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔
ہم کہیں گے جواب میں، تمام آیات کی جواب میں ہم یہی کہیں گے، یا جو بھی امام بخاری نے یہاں پر تعلیقات ذکر کی ہیں ان تعلیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ہم ان تمام کے جواب میں احناف کی طرف سے احناف یہ جواب دیتے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر گھٹنا بڑھنا جو ہے وہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن گھٹنا بڑھنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زیادتی و نقصان بے اعتبار کم ہوتی ہے، بے اعتبار مقدار ہوتی ہے، اور ایک زیادتی و کمی بے اعتبار کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں جن سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن ایمان کمیت کے اعتبار سے نہیں گھٹتا بڑھتا، ایمان مقدار کے اعتبار سے نہیں گھٹتا بڑھتا، بلکہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے، یعنی ایمان کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے تو کسی کا ایمان ضعیف ہوتا ہے، تو کیفیت کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا ہے نہ کہ کمیت کے اعتبار سے۔ تو کمی بیشی ہم بھی مانتے ہیں لیکن کیفیت میں نہ کہ مقدار میں، اور کیفیت میں ماننے کی صورت میں وہ جزء ایمان نہیں بنیں گے، جزء ایمان تبھی بنیں گے جبکہ ان کو ہم کمیت کے اعتبار سے کمی بیشی مانیں۔ اب وہ آیات دیکھتے ہیں جن سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ اب دیکھیے اس فرمان سے بھی ذرا غور کریے، نبی کریم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد، بیٹا بنیاد اور چیز ہوتی ہے، اور بنیاد جس چیز کی ہو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو پہلے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد تو ایک الگ ہے اور اس کا قوام اور اس کا قائم رہنا ایک الگ چیز ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور ہے اور اس کا قائم رہنا جس سے انسان اس کو مومن سمجھے، مسلمان سمجھے، وہ اور چیزیں ہیں۔ تو اعمال کے ذریعے سے انسان اس کو، ہر آدمی کو مسلمان سمجھتا ہے، تو یہ اعمال یہ پہچان ہے اس کے ایمان کی اور اس کے مومن رہنے کی، یہ پہچانیں ہیں، ہم تو انہی کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ تو یہاں پر سرکار نے جو فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 5 چیزیں ہیں، یعنی ایک تصدیق کرنا، شہادت دینا، اور دوسرا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جو چیزیں ذکر کی، تو یہ سب کے سب جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں، یہ اعمال یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ اسلام اور ایمان یہ قول ہے، فعل ہے، یزید وینقص، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے عنوان باب ہی میں یہ بتا دیا کہ ان کا مسلک یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی عمل اور قول کو وہ ایمان میں داخل مانتے ہیں۔ اچھا، قول کو ایمان کا جز امام بخاری شوافع نے بھی قرار دیا اور دیگر ائمہ نے بھی، ساتھ ہی ساتھ معتزلہ نے بھی اسی کا قول کیا، لیکن معتزلہ کے قول اور شوافع یا دیگر ائمہ کے قول کے درمیان فرق یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک قول ایسا رکن ہے جو سکوت کو اختیار نہیں کرتا، جبکہ شوافع کے نزدیک رکن تو ہے لیکن وہ سکوت کو اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ حالت اکراہ میں اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور کہا گیا کہ تو اگر کلمہ کفر زبان پر جاری نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں تجھے مار دوں گا، تو ایسے وقت میں کوئی مجبور آدمی کلمہ کفر زبان سے جاری کرتا ہے تو شوافع فرماتے ہیں کہ یہاں پر
کلمہ کفر جاری کر لینا اور ایمان قول یعنی شہادت، یہ جو کہ رکن ایمان ہے، یہ ایسی صورت میں سقوط کو اختیار کر لے گا، یعنی ایسی صورت میں یہ ساقط ہو جائے گا۔ اب زبان سے وہ اقرار نہ کرے بلکہ زبان سے انکار کر رہا ہے اور دل مطمئن ہے ایمان پر، تو ایسی صورت میں وہ مومن قرار دیں گے۔ تو ان کے نزدیک قول جو ہے، اقرار جو ہے، وہ سقوط کو اختیار کرتا ہے، ایسا رکن ہے جو کہ سقوط کو اختیار کرتا ہے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ سقوط کو اختیار نہیں کرتا۔ سقوط قاف، بڑی قاف سے سمجھنا۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ایمان کے ساتھ ایمان میں بڑھ جائیں، یعنی تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔ تو اس سے بھی استدلال امام بخاری کا جس پر کرنا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری کا استدلال آیت کریمہ سے یہی ہے کہ امام بخاری اس سے ایمان کے بڑھنے پر دلیل لے کر آئے۔ ایسی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، سورہ مریم کی آیت، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا۔ اس سے بھی امام بخاری کا مقصد وہی ہے کہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی اگلی ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے راہ پائی، ہدایت پائی، اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ اس سے بھی امام بخاری کا مقصود اسی بات پر ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ہدایت بڑھتی ہے، کیونکہ ہدایت کا مطلب ہے ایمان۔ ہم سب کے جواب میں وہی کہیں گے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے نہ کہ کمیت کے اعتبار سے۔ ایسے اگلے ایک آیت کریمہ امام بخاری نے پیش کی وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، سورہ مدثر سے، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے۔ تو اس سے بھی وہی مقصود ہے امام بخاری کا۔ اور اللہ رب العزت کا ایک اور فرمان ذکر کیا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو ترقی دی، تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی۔ تو ایمان کو ترقی دی، ایمان کو بڑھایا، تو یہاں پر زیادتی پر امام بخاری نے اس سے استدلال کیا۔ ایسی اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، اور اللہ کا جو یہ ارشاد ہے فَخْشَوْهُمْ، اس کا معنی ہوگا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا، ایمان اور زائد ہوا۔ استدلال امام بخاری کا آپ سمجھ چکے۔ ایسی اللہ کا فرمان ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ ایمان بڑھا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو امام بخاری کے ان 8 آیات کریمہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری اس سے یہ بتائیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اب امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان آگے پیش کرتے ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ یہ حدیث پاک سے امام بخاری نے ایک ٹکڑا پیش کیا۔ اس سے بھی امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ کیسے یہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کسی سے دشمنی رکھنا یہ ایمان سے ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ
لوگوں کے اندر محبت، اللہ کی راہ میں محبت کرنا اور اللہ کی راہ میں بغض اور دشمنی رکھنا، یہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ کسی کے اندر بہت مضبوطی ہوتی ہے تو کسی کے اندر کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایمان میں متصلب ہیں کہ اللہ کے لیے ہر اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ صحیح، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا ایمان اچھا نہیں ہوتا یا جو اچھے اعمال نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور جو آدمی دور کا بھی کیوں نہ صحیح لیکن وہ اللہ کی راہ میں اچھے کام کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، ایمان میں متصلب ہوتا ہے، اس سے دور کا ہوتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آدمی کے یہ طریقے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے امام بخاری کا مقصد ہے اس بات پر دلیل لانا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اب امام بخاری نے کچھ تعلیقات پیش کی ہیں، یعنی کچھ احادیث کے ٹکڑے پیش کیے ہیں جو کہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، وہ تعلیقات پیش کی ہیں، وہ بھی حدیث ہی ہیں، لیکن امام بخاری ان تعلیقات کی، ان احادیث کی سند پیش نہیں کر رہے ہیں۔ امام بخاری جس حدیث کو بغیر سند کے پیش کرتے ہیں اسی کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ تو جو تعلیقات پیش کی ہیں ان سے بھی امام بخاری کا مقصد وہی ہے، یہ بتانا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایک تعلیق پیش کی۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لو کہ امام بخاری نے جو تعلیقات پیش کی ہیں وہاں پر سند کا جو ذکر نہیں کیا ہے، تو سند ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا ہو سکتا ہے جو امام بخاری کی شرط پر کھرا نہ اترتا ہو، اس لیے امام بخاری نے سند کو ذکر نہیں کیا۔ ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا، محدثین نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری کی تعلیقات وہ موصول کے حکم میں ہے، یعنی سند متصل کے درجے میں ہے۔ اب امام بخاری کی تعلیقات سنیے۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى عدی بن عدی ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے عدی ابن عدی کی جانب یہ خط لکھا اور اس میں ارشاد فرمایا، ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا، بے شک ایمان کے لیے فرائض ہیں، وشرائع اور اوامر ہیں، وحدودا اور منہیات ہیں۔ یہاں پر فرائض سے مراد اصول ہیں یعنی عقائد، اور شرائع سے مراد احکام ہیں یعنی فروع یعنی اوامر، اور حدود سے مراد منہیات اسلام ہیں، یعنی جن چیزوں کو، یعنی عقائد ایمان کے لیے عقائد ہیں۔ تو دیکھو عقائد کو یہاں پر فرمایا انہوں نے، شرائع کو فرمایا یعنی اوامر کو بھی ایمان کہا، اور حدود یعنی منہیات کو بھی انہوں نے ایمان کہا۔ وَالسُّنَنَ، اور ایسے ہی مندوبات، سنن سے مراد مندوبات۔ تو ایمان کے لیے عقائد بھی ہیں، اوامر بھی ہیں، منہیات بھی ہیں اور مندوبات بھی ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور آگے فرمایا فمن استکملها استکمل الایمان، تو جس نے ان کو مکمل کیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس نے ایمان مکمل نہیں کیا۔ فإن أعش فسأبينها لكم، اگر میں زندہ رہا تو میں یہ فرائض، شرائع، حدود، سنن، یہ سب میں تمہارے لیے بیان کر دوں گا، حتی تعملوا بها، یہاں تک کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، اور اگر میں وصال کر جاؤں تو میں تمہاری صحبت پر حریص نہیں ہوں، میں اس کا خواہاں نہیں ہوں
کہ میں تمہارے بیچ زندہ ہی رہوں۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ عدی ابن عدی کی طرف ایک خط میں یہ حدیث لکھی۔ اس سے استدلال امام بخاری کا اس بات پر ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایمان کے چند اجزاء بتائے، فرائض، شرائع، حدود اور سنن، اور میں نے ان سے کیا مراد ہے وہ بھی میں نے بتا دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان میں عقائد بھی شامل ہیں، ایمان میں اوامر بھی شامل ہیں، ایمان میں منہیات بھی شامل ہیں، اور ایمان میں مندوبات بھی شامل ہیں۔ لیکن ہم احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی حدیث میں یہی تو ہے نا، فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے ان کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نفس ایمان نہیں ہیں، بلکہ یہ کمال ایمان ہے، اور کمال ایمان ہے تو اب اس سے کہاں پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان مرکب ہے، ایمان بسیط نہیں ہے، یہ کہاں پتہ چلا؟ اس سے تو کمال ایمان سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ یہ کمال ایمان کا جز ہیں، نفس ایمان کا جز نہیں ہے، اور گفتگو حقیقت ایمان میں چل رہی ہے۔ تو جواب سمجھ میں آ گیا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں وقال ابراہیم علیہ السلام، استدلال میں فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی حضرت امام بخاری اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے بتا دے، دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، ایمان تمہارا نہیں ہے اس پر کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ایمان تو ہے، یقین تو ہے مجھے، لیطمئن قلبی، لیکن میں پھر بھی دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے، ایمان بالائے ایمان ہو جائے۔ اس سے امام بخاری نے آیت کریمہ سے بھی استدلال اس بات پر کیا کہ دیکھو ایمان مزید مطمئن ہو جائے دل، اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں حضرت معاذ سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں تعلیق کے طور پر۔ فرماتے ہیں وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتا، تھوڑی دیر ایمان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ نؤمن جزم کے ساتھ ہے کیونکہ ما قبل میں اجلس فعل امر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر نؤمن مجزوم پڑھیں گے۔ تو اب معنی ہوا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعتا، بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ اب ایمان لے آئیں، حالانکہ تو وہ مومن تو پہلے ہی سے تھے، جب مومن پہلے سے تھے تو پھر یہ کہنا نؤمن ساعتا، تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تذکرہ کرنا، اعمال صالحہ کا ذکر کرنا، یہ بھی ایمان سے ہے، اور یہ اعمال صالحہ کا تذکرہ کرنا، ایمان کی باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ سب ایمان سے ہے۔ اس کو نؤمن سے تعبیر کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور کمی بیشی قبول کرتے ہیں۔ ہم جواب دیں گے کہ انہوں نے نؤمن ساعتن کہا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ایمان تھوڑی دیر لے آئیں، ایمان کی باتیں تھوڑی دیر کر لیں، یہ مراد ہے، اور اس کو ایمان سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال صالحہ یا ایمان کی باتیں یہ سب کے سب علامات ایمان ہیں، اور علامات ایمان کو یہاں پر ایمان سے انہوں نے تعبیر کر دیا ہے۔
جیسے کہ ایک حدیث کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو الی آخر۔ تو وہاں پر سرکار نے اسلام کا ذکر کرتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا، اعمال کا ذکر کیا، جبکہ اس سے تمام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایمان ہی مراد ہے، اور محدثین نے وہاں پر یہی فرمایا کہ وہ علامات ایمان اور ثمرات ایمان کو سرکار نے ذکر فرمایا ہے۔ ایسی ایک تعلیق اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، یقین مکمل ایمان ہے، یقین مکمل پورا ایمان ہے۔ تو الیقین الایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے۔ اصل میں اس سے پہلے کا ٹکڑا یہ ہے، حضرت اعمش نے حدیث روایت کی ہے ابی ذبیان سے، انہوں نے روایت کی ہے علقمہ سے، انہوں نے فرمایا الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر نصف ایمان ہے اور یقین یہ پورا ایمان ہے۔ اب اس تعلیق سے، اس روایت سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان تجزی کو قبول کرتا ہے، ایمان کے اجزاء ہیں، اور یقین کو پورا ایمان قرار دیا گیا۔ تو تجزی ایمان سمجھ میں آیا کہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سے مراد نفس ایمان نہیں ہے کہ صبر نفس ایمان کا ایک حصہ ہے، نہیں، بلکہ صبر اور طاعات اور دیگر عبادات وہ سب کے سب ایمان کے کمال کا حصہ ہے، کمال ایمان کا حصہ ہے، نہ کہ نفس ایمان کا، کیونکہ اوپر سمجھ میں آ گیا ہے من استکملھا استکمل الایمان، جس نے ان کو مکمل کیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی جو یہ سب کام کر کے سب کام جس نے کیے اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تو صریح ہے وہاں پر کہ ایمان کمال ایمان کا یہ حصہ ہے، نہ کہ نفس ایمان کا۔ وقال ابن عمر، ایک اور تعلیق پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما جاکا بلکہ ما حاکا فی صدر، فرمایا کہ انسان بندہ حقیقت تقوی کو نہیں پہنچتا۔ حقیقت تقوی، یہاں تقوی سے مراد ایمان، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ حقیقت ایمان کو نہیں پہنچتا۔ حتی یدع ما حاکا فی الصدر، یہاں تک کہ وہ باتیں بھی چھوڑ دے جو کہ سینے کے اندر وسوسے کے طور پر، تردد کے طور پر آتی ہیں، وہ باتیں بھی چھوڑ دے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ سینے کے اندر، دل کے اندر جو تردد اور جو شکوک و شبہات وارد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دے تب حقیقت ایمان کو پہنچے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دل کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو وسوسوں کا چھوڑنا بھی ایمان سے ہے، اس سے یہ پتہ چلا، اور وسوسوں کا چھوڑنا یہ ایک عمل ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان عمل کا نام ہے، اور عمل گھٹتا بڑھتا ہے، اس لیے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس سے استدلال کیا ہے۔ جواب ہمارا وہی ہوگا کہ یہ کمال ایمان کا حصہ ہوگا، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ نفس ایمان وہی ہے جس پر ہم نے شروع میں دلائل قائم کر دیے۔ وقال مجاہد، حضرت امام مجاہد نے آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، کیا آیت کریمہ ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین سے وہ رکھا، وہ راستہ رکھا ما وصی بہ نوحا، جس کی اللہ نے، جس کا حکم، تاکیدی حکم اللہ نے نوح کو دیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد نے فرمایا اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، کہ
اے محمد ہم نے تمہاری طرف بھی وصیت فرمائی اور وحی فرمائی، اور حضرت نوح کی طرف بھی وحی فرمائی، دیناً واحدہ، ایک ہی دین ہے نا۔ تو اب پورا یہ تفسیر فرمائی ہے انہوں نے، تو دیناً واحدہ سے اشارہ ہے اصول و فروع کی جانب۔ تو اس سے پتہ چلا دین سے مراد اصول و فروع ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصول و فروع دونوں کے مجموع کا نام ایمان ہے۔ وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا شرعۃ و منہاجا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا سبیلا و سنتا و دعاؤکم ایمانکم، یہ فرمایا۔ اس سے اس نے شرعۃ و منہاجا کی تفصیل میں شرعۃ کا معنی، شرعۃ و منہاجا کا معنی سبیلا و سنہ، یعنی راستہ رکھا اللہ نے تمہارے لیے، و دعاؤکم ایمانکم، اور دعاؤکم کی تفسیر ایمانکم سے کی، یعنی شرعۃ و منہاج، شرعہ اور منہاج رکھا، اس کا معنی سبیل و سنہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ دعاؤکم ایمانکم، تمہارا اللہ کو ماننا اور تمہارا ایمان لانا۔ اب دیکھو شرعۃ و منہاجہ کی تفسیر جب یہ فرما دی، تو مجھے بتاؤ دعا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب شرعۃ و منہاجہ سے تفسیر فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ ہم وہی جواب دیں گے کہ یہ ساری چیزیں کمال ایمان کا حصہ ہیں، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایک حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن عکرمۃ بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ نبی کریم امام بخاری فرماتے ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حنظلہ ابن ابی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن اکرمہ بن خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر بنیاد ڈھہ جائے تو اسلام ڈھہ جائے، تو اس سے امام بخاری کا بھی استدلال ہے اس بات پر کہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، تو اسلام مرکب ہو گیا، یہی ان کا مقصود ہے۔ 5 چیزوں پر وہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کیا ہے 5 چیزیں؟ شہادتوں، تو اگر یہاں پر شہادتوں کو مبتدا مانے تو یہاں پر ہر ایک میں منہا خبر محذوف مانیں گے، اے منہا شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو اب یہاں پر شہادتوں کو ہم نے مرفوع پڑھ دیا کیونکہ یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف منہا ہوگی۔ اور شہادتی بھی پڑھ سکتے ہیں بئی طور کہ یہ خمسن سے بدل واقع، اور اس کو شہادتہ بھی پڑھ سکتے ہیں منصوب بئی طور اعنی فعل محذوف ہو، یعنی 5 چیزوں پر بنیاد رکھی۔ اب وہ 5 چیزیں ہیں کیا؟ اعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو تینوں اعراب اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ سب چیزوں کو سرکار نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، تو گویا کہ اسلام میں یہ سب داخل ہیں۔ یہی استدلال کرنا امام بخاری کا مقصد، اور ہم جواب وہی دیں گے کہ یہ سب کے سب ثمرات ایمان ہیں، نہ کہ نفس ایمان۔ نفس ایمان ہے تصدیق قلبی، اور ہم اس پر دلائل
شروع باب میں قائم کر چکے ہیں۔ دعاؤکم جو آیت کریمہ آئی وہ پوری آیت کریمہ پڑھیے تب سمجھ میں آئے گا۔ دعاؤکم کی تفسیر ایمانکم سے کی گئی ہے۔ آیت کریمہ میں ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اسے نہ پوجو۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کو نہ پوجو۔ تو اب اس آیت کریمہ میں دعاؤکم کی تفسیر ایمانکم سے کی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے ایمانکم سے مراد ہے عبادت، تم اس کو نہ پوجو۔ ہم نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو اب دعاؤکم سے مراد ایمان ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ دعا یعنی عبادت ایمان ہے۔ یہ امام بخاری کا مقصد تھا کہ عمل ایمان میں داخل